یہ اس سال کا تیسرا رشتہ تھا جسے تم ٹھکرا چکی ہو۔ اگر یہی روش رہی تو تمہاری عمر تو بڑھتی چلی جائے گی مگر بیاہ کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ آصفہ بیگم کمبل میں منہ دے کر بیڈ پر دراز تھیں، اپنی بیٹی کی سمت دیکھتے ہوئے قدرے جھنجھلاہٹ سے بولیں، نایاب، میں تم سے مخاطب ہوں۔ چند لمحے گزر گئے مگر اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ بالآخر آصفہ بیگم آوازیں بلند کرتے ہوئے اٹھ آئیں اور ایک جھٹکے سے اس کے سر سے کمبل کھینچ دیا۔ نایاب فون میں مصروف، کانوں میں ہیڈ فون لگائے بیٹھی، اسی لیے سن ہی نہ سکی۔ ان کی اس حرکت پر وہ بھونچکا کر رہ گئی۔ امی، آپ کب آئیں؟ نایاب کے سوال پر آصفہ بیگم نے اسے غضبناک نظروں سے گھورا۔ محترمہ انہیں کمرے میں آتا ہی محسوس نہ کر پائی تھی، بات سننا تو دور کی بات۔ اس منحوس ٹک ٹاک کی بناوٹی دنیا سے نکل آؤ تو تمہیں اس اصل دنیا کا خیال آئے۔ نایاب کتنا بہترین لڑکا تھا، اپنے گھر، اپنا کاروبار، مگر تم نے اس کے گھر والوں کے سامنے ہی صاف منع کر دیا اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی شرمندہ کر دیا۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ شادی کرنی ہے یا یوں ہی ساری عمر باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہنی ہے؟ آصفہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ کر اس میں چلتی ویڈیو کو ناگواری سے دیکھا اور اسے جھڑک دیا۔ کرنی ہے امی، شادی کرنی ہے، مگر ایسے مرد سے جو میرے سارے خواب پورے کرے، جو مجھے وہ زندگی دے جس کی میں آرزو کر بیٹھی ہوں۔ بیرون ملک بنگلہ ہو، گاڑی ہو، ملازمین کی فوج ہو، میں کوئی خواہش کروں اور وہ فوراً سر تسلیمِ خم کرتے ہوئے پوری کرے۔ ایک عالیشان مرد کے ساتھ عالیشان زندگی، نہ کہ کسی کریانے والے کی بیوی بن کر سوکھی روٹیوں میں زندگی گزاروں۔ تھوڑی پر ہاتھ رکھے اپنی ہی خیالی دنیا میں گم وہ ایک شاندار زندگی کا تصور کرنے لگی تو آصفہ بیگم نے سر پیٹ کر رہ گئیں۔ نکل آؤ ان خوابوں کی دنیا سے۔ سوشل میڈیا پر دکھایا جانے والا رہن سہن اور زندگی محض ایک دھوکہ ہوتی ہے نایاب۔ اصل زندگی تو ان کھٹائیوں اور مشکلوں کا نام ہے جس سے لڑتے انسان سکون کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ ایک عزت بھری چار دیواری اور محبت اور احترام دینے والے ہمسفر کی تمنا کرو بیٹا۔ آصفہ بیگم آخر ماں تھیں، اپنی بیٹی کو سوشل میڈیا کی رنگینیوں میں کھو کر ایک فرضی زندگی کا خواب بنتا دیکھ کر اسے سمجھانے کی صحیح کرنے لگیں۔ یہ سب باتیں میرے پلے نہیں پڑیں گی امی، اور یہ محض سوشل میڈیا نہیں ہے، گلی کے نکڑ پر رہنے والی نائلہ، وہ بھی تو باہر ملک بیاہی ہے، وہی زندگی جی رہی ہے جس کی میں تمنا کرتی ہوں، تو پھر میں کیوں نہیں؟ میں بھی تو حسین ہوں، جوان ہوں، پڑھی لکھی ہوں، مل ہی جائے گا مجھے میرا پسندیدہ ہمسفر۔ چہرے پر شدید ناگواری اور ہٹ دھرمی سجائے نایاب ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ آصفہ بیگم کے ہاتھ سے موبائل بھی چھین چکی تھی، نصیب نصیب کی بات ہوتی ہے بیٹا، اس کا نصیب تھا وہ۔ آصفہ بیگم کی بات ابھی آدھی ہی تھی کہ اچانک دروازے پر ہونے والی دستک نے دونوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ آصفہ بیگم دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے نایاب کی جانب دیکھنے لگیں، جس نے لاعلمی سے کاندھے اچکا دیے۔ اگلے ہی لمحے تجسس کے مارے دونوں ماں بیٹی دروازے کی جانب بڑھ گئیں۔ کون؟ دروازہ کھولتے ہی نایاب کے سامنے دوپٹے سے بے نیاز، گھٹنوں تک آتی کرتی اور پینٹ میں ملبوس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر نایاب بیگم ایک لمحے کو اچنبھے میں پڑ گئیں۔ اس کا لباس اور انداز ان کے علاقے کے ماحول کے بالکل برعکس تھا، اسی لیے ہر راہ چلتے کی نظریں اس منظر پر ٹھٹک کر رہ گئی تھیں۔ ارے آصفہ، یہ میرے ساتھ ہیں، نایاب کے لیے آئی ہیں، اندر تو آنے دو۔ نائمہ خاتون اپنے ازلی بے تکلف انداز میں کہتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ آصفہ بیگم نے لب بھینچتے ہوئے ادھیڑ بن میں ڈوبی نظروں سے اس نٹی آنے والی لڑکی کو دیکھا، جسے نائمہ خاتون بڑی گہرائی سے اپنے ہمراہ اندر لا کر
کمرے میں موجود صوفے پر بٹھا چکی تھی۔ نائمہ خاتون علاقے میں رشتے کروانے والی باجی کے نام سے مشہور تھیں۔ نایاب کے آئے دن نئے رشتے بھی وہی لایا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے نایاب اب منہ بنائے انہیں گھور رہی تھی۔ یہ خالہ ہیں، لندن میں اپنے شوہر کے ساتھ مقیم ہیں، یہاں ایک اچھے رشتے کی تلاش میں آئی ہیں۔ مجھ سے رابطہ کیا تو میں انہیں تم تک لے آئی۔ جو خوبیاں انہوں نے بتائیں وہ ساری ہماری نایاب میں موجود ہیں۔ اور پھر نایاب کو بھی تو بیرون ملک شادی کرنے کا شوق ہے۔ آصفہ بیگم کا استفہامیہ نظروں کو دیکھ کر نائمہ خاتون نے تفصیلاً تعارف کے ساتھ ساتھ یہاں آنے کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ نایاب جو پہلے قدرے اکتاہٹ میں مبتلا بیٹھی تھی، اس بات پر فوراً چوکنی ہوئی۔ سرخ و سفید رنگت اور تیکھے نقوش والے چہرے پر یوں رونق سمٹ آئی کہ جیسے اس کے ہفتے اقلیم لگ چکا ہو۔ رشتہ نایاب کے لیے؟ آصفہ بیگم بھی خوشی سے گنگ سی رہ گئیں۔ جی، کیا میں آپ کی بیٹی سے کچھ بات تنہائی میں کر سکتی ہوں؟ خالہ نے نایاب پر سر سے پاؤں تک ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے آصفہ بیگم سے اجازت چاہی۔ آصفہ بیگم لمحے بھر کو تردد میں ڈوب گئیں۔ آخر ایسی بھی کیا بات تھی جو ان کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی؟ جی جی آئیے اس طرف۔ اپنی ماں کو شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر نایاب فوراً بولی اور خالہ کے ساتھ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ آصفہ بیگم نے لب بھینچتے اس کی پشت دیکھتی رہیں، پھر نائمہ خاتون کی جانب دیکھا جو انہیں مطمئن اور پرسکون کرنے کی پرزور کوشش میں مصروف تھی۔ آپ اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی ہیں؟ نایاب کو لگا شادی اس نے ٹھیک طرح سے سنا نہیں۔ سامنے بیٹھی عورت اپنے ہی شوہر کے لیے اس کا ہاتھ مانگنے آئی تھی۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ دیکھو نائمہ خاتون نے مجھے تمہاری تمام خواہشات اور مطالبات کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اگر تم یہ شادی کرنے پر راضی ہو جاؤ تو اپنے تمام خواب پورے کر پاؤ گی، وہ زندگی جی سکو گی جس کے حصول کے لیے تم دن رات دعائیں کرتی ہو۔ خالہ نے نائمہ خاتون سے تمام تفصیلات سن رکھی تھیں۔ اس نے نایاب کے بازو تھام کر اپنے ہر لفظ پر زور دیا۔ نایاب جس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، اب گہری سوچ میں ڈوبی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہ ہے اسمیر۔ یقین کرو اس شادی کے بعد تم اس غربت اور گھٹن زدہ چار دیواری سے نجات پا لو گی۔ اسمیر تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ تمہاری خوشی اور سکون کی ذمہ داری میری۔ وہ ہر ممکن طریقے سے نایاب کو راضی کرنا چاہتی تھی۔ موبائل اس کے سامنے کرتے ہوئے ایک خوش شکل نوجوان کی تصویر دکھائی اور پھر اس کے جواب کی منتظر ہو گئی۔ نایاب نے جیسے ہی نگاہ موبائل اسکرین پر مرکوز کی، دل زوروں سے دھڑکا۔ سفید رنگت، تیکھے نقوش، بھوری آنکھیں، مضبوط اور توانا وجود اور دراز قد۔ اسمیر ایک وجیح مرد تھا، ایسا مرد جو صرف اپنی وجاہت سے ہی صنف مخالف کو زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ زندگی جسے وہ موبائل اسکرین پر حسد بھری نظروں سے دیکھ کر تصور کرتی آئی تھی، آج اس کی نظر اس کی منتظر تھی۔ کیا ہوا اگر اس زندگی کو قبول کرنے کے لیے اسے اپنے شوہر کو بانٹنا پڑتا؟ کم از کم آسائشیں تو اس کے حصے میں آنے والی تھیں۔ وہ سوشل میڈیا کے فریبی جال اور دلدل میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی اور ایک ایسا فیصلہ کر بیٹھی جو اس کی زندگی برباد کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔ کیا آپ اپنے شوہر کو یوں بٹا ہوا دیکھ کر برداشت کر پائیں گی؟ خشک ہوتے حلق کو ترک کرتے ہوئے وہ اسمیر کی تصویر سے نظریں چراتے ہوئے مستنفر ہوئی۔ میرا یہاں تمہارے سامنے ہونا ہی تمہارے سوال کا جواب ہے، خالہ نے مسکرا کر کہا۔ نایاب کی آنکھوں میں لکھی رضامندی کی تحریر وہ بآسانی پڑھ چکی تھی۔ میں راضی ہوں، لیکن بس ایک درخواست ہے، میرے والدین کو یہ بات مت بتائیے گا کہ آپ
آپ اپنے شوہر سے میرا نکاح کروانا چاہتی ہیں۔ وہ سمجھ بوجھ سے تقریباً آ رہی تھی۔ لالچ اور دنیا کی رنگینیاں اس پر اس قدر حاوی تھیں کہ وہ یہ تک نہ پوچھ پائی کہ آخر سامنے کھڑی عورت اپنے شوہر سے اس کی شادی کروانے کے لیے اتنی بےتاب کیوں ہے۔ قبول ہے، خالہ نے لگاؤ کھڑے لہجے میں کہتے ہوئے نایاب کو باہوں میں بھر لیا۔ نایاب اس کی گرم جوشی پر آسودگی سے مسکرا دی۔ نایاب بنت عمران، آپ کا نکاح سکہ رائج الوقت حق مہر 3 لاکھ کے عوض اسمیر بن عثمان سے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب عقد کے لیے حامی مانگ رہے تھے اور سرخ روسی لباس میں ملبوس اسمیر کے پہلو میں بیٹھی نایاب اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو اعتدال میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ قبول ہے، الاغ پر اعتماد سہی، مگر یہ اس کی زندگی کا وہ لمحہ تھا جہاں اس کا سارا اعتماد مان پڑ چکا تھا۔ لڑکھڑاتی آواز میں وہ حامی بھر گئی۔ قاضی صاحب نے مزید 2 مرتبہ اس کی حامی لی، پھر اپنا رخ اسمیر کی جانب موڑ دیا۔ اسمیر وجیح چہرے پر غضب کی سنجیدگی سجائے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے ضبط کے کڑے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ اسمیر ابن عثمان، آپ کا نکاح سکہ رائج الوقت حق مہر 3 لاکھ کے ساتھ نایاب بنت عمران سے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب کے پوچھتے ہی کمرے میں چند لمحوں کے لیے دبیس خاموشی چھا گئی۔ اسمیر کی طرف سے آنے والی اس پراسرار خاموشی نے وہاں موجود ہر شخص کو الجھن اور گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ اسمیر نے سرخ ڈوروں سے مزید نگاہیں اٹھا کر خود سے کچھ فاصلے پر کھڑی خالہ کو دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا۔ قبول ہے، اسمیر نے خالہ کی جانب بے تاثر نگاہ ڈالتے ہوئے سپاٹ لہجے میں نایاب کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ نایاب، جس کی سانس اسمیر کی خاموشی کے سبب سینے میں ہی کہیں اٹک گئی تھی، اب بحال ہوئی۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ جوں ہی طے پایا، مبارکباد کا شور گونج اٹھا۔ منہ دکھائی کی رسم کر لیتے ہیں۔ رخصتی سے قبل آصفہ بیگم آسودگی سے مسکراتی ہوئی نایاب اور اسمیر کے درمیان ایک آئینہ رکھ گئیں۔ رخصتی کا نام سن کر بالا کے تاثرات تیزی سے بدل گئے۔ رخصتی ابھی نہیں ہوگی، 6 ماہ لگیں گے نایاب کے ویزے بننے میں، اس کے بعد ہی وہ رخصت ہو کر لندن آ سکے گی، خالہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے آصفہ بیگم اور عمران صاحب کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا لی۔ لیکن آپ نے ہمیں پہلے کیوں اس بات کے بارے میں نہیں بتایا؟ آصفہ بیگم بے یقینی اور حیرت میں ڈوبی بولیں۔ میں نے نایاب کو آگاہ کیا تھا، شاید وہ آپ کو بتانا بھول گئی، مگر آپ فکر نہ کریں نایاب جب تک یہاں رہے گی اس کا خرچ میری طرف سے ہوگا، اس کا لندن تک کا سفر بھی میری ذمہ داری ہے۔ خالہ لبوں پر مسکان سجا کر رسانیت سے بولی۔ عین موقع پر ہونے والے اس انکشاف پر آصفہ بیگم بحث یا اعتراض نہ کر سکیں۔ عمران صاحب کی طیش اور ملال سے بھری نگاہوں سے نظریں بچاتے ہوئے انہوں نے بس سر کو ہولے سے جنبش دی اور نایاب کی جانب دیکھا، جو ان سب باتوں سے بے خبر سر جھکائے بیٹھی آئینے میں نظر آتے اسمیر کے چہرے کو فریفتہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسمیر نے بھی نظریں آئینے پر مرکوز کیں، ذرا سا ڈھل کے گھونگھٹ کے نیچے نظر آتے سرخ یاقوتی لبوں سے شروع ہوتی اس کی نظر نایاب کی کھڑی ناک تک جا ٹھہری، جہاں ایک نگ کی نتھ آب و تاب سے سجی تھی۔ اس کا آدھا دیدار ہی اس قدر پرکشش اور مبہوت کر دینے والا تھا کہ اسمیر کو اپنے پہلو میں ساکت پڑا دل زوروں سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ نگاہیں آئینے میں نظر آتے اس چہرے سے ہٹنے پر آمادہ نہ تھیں۔ وہ کئی ثانیے اسے یوں خاموشی سے تکتا رہا اور نایاب کو اپنی دھڑکنیں حد سے تجاوز کرتی محسوس ہوئیں۔ اس کے لب اسمیر کو یوں
یکبک تک رہے تھے، خود کی جانب دیکھتے پا کر مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اسمیر کو محسوس ہوا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑتے باہر نکل آئے گا۔ یہ مسکان دلکش تھی، اور اس سے بھی زیادہ دلکش اس مسکان کے باعث عارض پر پڑنے والے وہ گڑھے تھے۔ وہ لمحہ بھر کو بے خود ہوا تھا، اسے اپنی یہی بے خودی خوفزدہ کر گئی۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے اس دلکش منظر سے نظریں پھیر لیں۔ نایاب، جو دل ہی دل میں اپنے محرم کی توجہ اپنی ذات پر مرکوز دیکھ کر طمانینت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس کا دل محسوس ہو کر رہ گیا تھا۔ اس شخص کے پہلو میں بیٹھے اسے خاصا وقت گزر چکا تھا، مگر اس سارے وقت میں اس مرد نے ایک نظر تک اس پر ڈالنا گوارا نہ کیا تھا۔ کجا کہ اس سے ہم کلام ہوتا۔ جہاں یہ بات اس کی خوشیوں پر اوس کی بوندوں کی مانند جا گری تھی، وہیں اب اس کا یوں بے دردی سے نظریں پھیر لینا اسے سوئیوں کی مانند چبھ گیا تھا۔ اب ہمیں اجازت دیں، آج ہی رات کی ہماری فلائٹ ہے، ہمیں وقت پر نکلنا ہوگا۔ بالا کے کہنے پر آصفہ بیگم اور عمران صاحب مزید ششدر رہ گئے تھے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے گویا وہ اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں بلکہ کسی غیر کی تقریب میں شریک ہوں۔ بالا آصفہ بیگم سے ملتی، پھر نایاب کے قریب آ کر اسے بغلگیر ہوتی۔ اسمیر کے کھڑے ہونے پر اس کے ہمراہ اس چھوٹے سے گھر کی دہلیز پار کر گئیں۔ یہ سب کیا تھا نایاب؟ ہم تمہارے والدین ہیں یا کوئی غیر؟ آخر ہمیں کیوں نہ بتایا گیا کہ رخصتی 6 ماہ بعد ہوگی؟ اور یہ شادی تو نہ تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی کام ہو، جیسے جلد از جلد نپٹا کر جان چھڑوائی ہو۔ بالا اور اسمیر کے رخصت ہوتے ہی آصفہ بیگم نایاب پر برس پڑیں۔ صد شکر تھا کہ نکاح سادگی سے انجام پایا، ورنہ مہمانوں کے سامنے انہیں شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ بولو، بولتی کیوں نہیں تم نایاب؟ اسے یوں خاموش بیٹھے دیکھ کر آصفہ بیگم نے اس کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے بلند آواز میں کہا، پلیز امی، میں بہت تھک گئی ہوں، اس وقت اتنی باز پرس برداشت کرنے کی حالت میں نہیں۔ نایاب نے تھکن اور دلبرداشتگی سے لب کھولے، اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح اتنے بڑے گھر میں ہوا ہے۔ یہ کپڑے، یہ سامان دیکھیں نا، ہمارا پورا آنگن بھرا پڑا ہے، یہ سب ہماری اوقات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اسمیر کے سرد رویے نے اسے دل ہی دل میں توڑ دیا تھا۔ وہ شدید جھنجھلاہٹ اور بیزاری کے عالم میں کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آصفہ بیگم صوفے پر بیٹھتے ہی یوں دھنس گئیں جیسے اچانک ساری ہمت چھین لی گئی ہو۔ ہاتھ کن پٹیوں پر رکھے وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی تھیں۔ عمران صاحب کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا، وہ بھی خاموش، بوجھل اور پریشان۔ نہ جانے کیوں آصفہ، مجھے لگ رہا ہے کہ نایاب ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ عمران صاحب کی آواز میں بے چارگی اور افسردگی تھی۔ بیٹی کی ضد اور ہٹ دھرمی کے آگے گھٹنے ٹیک کر وہ اس رشتے کے بارے میں ہاں تو کر بیٹھے تھے، مگر دل نہ مطمئن تھا، نہ مطمئن ہو رہا تھا۔ آصفہ بیگم نے گہری سانس بھری۔ کیا کہہ سکتی ہوں میں عمران صاحب؟ اس کی ضد کے سامنے ہم نے ہتھیار ڈال دیے، ورنہ مجھے بھی اس رشتے اور ان لوگوں کے انداز و اطوار میں کچھ کھٹک محسوس ہوئی تھی۔ بالا اور اسمیر کا اکیلے آنا، نکاح ہونا اور نکاح ہوتے ہی فوراً چلے جانا، یہ سب باتیں سینے میں دھڑکتے سوال چھوڑ گئی تھیں۔ یہ سب سوچ کر دونوں میاں بیوی کی فکر اور بے چینی اور بڑھ گئی۔ دوسری طرف نایاب اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر اوندھے منہ گر پڑی۔ آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اسمیر کی بے رخی، اس کا اجتناب، اس کی نظریں تک نہ اٹھانا، یہ سب اس کے دل میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگا تھا۔ من ہی من میں وہ سسکی اور خاموشی سے اپنا دکھ پی گئی۔ 6 ماہ بعد لندن کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی یکبستہ ہواؤں نے باہیں کھول کر اس کا استقبال کیا۔ نیلی اور سفید امتزاج کی شلوار قمیض میں ملبوس
چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپے نایاب آنکھوں میں اشتیاق لیے برف سے ڈھکی سڑکیں اور بلند دو بالا عمارات دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ یہ 6 ماہ اس کی زندگی کا طویل عرصہ ثابت ہوئے، جہاں ہر دن اس نے اس انتظار میں گزارا کہ کب یہ دوریاں ختم ہوں گی اور وہ اپنے خواب کو حقیقت کے روپ میں دیکھے گی۔ ان 6 ماہ میں بنا کسی ناغے اس کی جیب خرچی مسلسل فراہم ہوتی رہی اور بالا سے بھی اس کا رابطہ برقرار رہا۔ اگر کبھی کسی نے رابطہ نہ کیا تو وہ شخص اس کا شوہر اسمیر تھا، جس نے پلٹ کر اس کا حال تک جاننا گوارا نہ کیا۔ جہاں یہ بات نایاب کو تکلیف دیتی، وہیں بالا سے ہوئی گفتگو میں اسمیر کا ذکر اس تکلیف پر مرہم کا کام کرتا۔ نایاب اپنے نام کی پکار پر اس نے آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ بالا اپنی طرف بڑھ رہی تھی۔ نایاب خوشی سے لبریز اس کے قریب جا کر اس سے بغلگیر ہو گئی۔ کیسی ہو تم؟ سفر کیسا گزرا؟ امید ہے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا۔ حالہ نے در پر در سوال کیے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور سفر میری سوچ سے زیادہ حسین تھا اور سفر سے بھی زیادہ حسین یہ منزل۔ نایاب ستائش بھرے انداز میں ارد گرد دیکھتے بولی، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، یہ شہر تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہے۔ چلو آؤ گھر چلتے ہیں۔ حالہ خوش نویدی سے کہتی ہوئی اس کا ہاتھ تھام کر کچھ فاصلے پر سڑک پر موجود اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ نایاب کی آنکھوں میں گاڑی دیکھ کر ایک الگ ہی چمک چھا گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر حالہ کو براجمان دیکھ وہ خود پیسنجر سیٹ سنبھال گئی۔ حالہ کے سوار ہوتے ہی گاڑی گھر کی راہ پر روانہ ہو گئی۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک پوش علاقے میں موجود چھوٹے سے بنگلے کے باہر گاڑی رکنے پر نایاب نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں ہمارا گھر ہے، حالہ نے اپنائیت سے جواب دیا۔ نایاب جو ایک عالیشان محل نما گھر کا گمان کر بیٹھی تھی، 4 کمروں پر مشتمل اس گھر کو دیکھ کر بامشکل مسکرائی، قبل ازیں کہ حالہ اسے لے کر آگے بڑھے۔ اس کا فون بج اٹھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دائیں طرف پہلا کمرہ ہے، تم آرام کرو، میں یہ کال سن کر آتی ہوں۔ ضروری ہے؟ حالہ کے کہنے پر نایاب سر اس بات میں ہلاتی ہوئی اندر کی سمت قدم بڑھا گئی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی بھویں داد دینے والے انداز میں بلند ہوئیں۔ یہ گھر اس کی توقع کے مطابق شاندار تو نہ تھا، لیکن اس 4 دیواری سے لاکھ درجے بہتر تھا، جہاں اس نے بچپن اور جوانی کے چند سال گزارے تھے۔ دیواروں پر نصب مصوری دیکھتے ہوئے وہ بے دھیانی میں پہلے کمرے کی بجائے دوسرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی عین سامنے بیڈ کے اوپر نصب حالہ اور اسمیر کی لارج سائز تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹک سی گئی تھی۔ یہ میرا کمرہ نہیں، ان کا اور حالہ کا ہے۔ وہ تصویر کی جانب دیکھتے ہوئے خود کلام ہوئی، قدم واپس بڑھانے کی کوشش کی لیکن بڑھا نہ پائی۔ اس تصویر میں اسمیر کا مسکراتا چہرہ اور بھوری آنکھوں کی چمک دیکھنی تھی۔ نایاب کی سرمئی نگاہوں میں حسرت سمٹ آئی۔ کیا کبھی یہ شخص میری ہمراہی میں یوں مسکرائے گا؟ کیا میری موجودگی اس شخص کو اتنی رونق بخشے گی، اس کی نگاہوں میں یہ چمک نمودار کر پائے گی؟ یہ خود سے کیا گیا سوال تھا۔ وہ تو تمہاری جانب دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور تم حسرت پال رہی ہو کہ وہ تمہاری سنگت میں مسکرائے گا۔ یہ جواب شاید اس کے ضمیر کی طرف سے آیا تھا۔ نایاب کا دل سکڑ کر پھر پھیل گیا۔ لیکن اس شادی میں ان کی رضامندی شامل ہے، وہ مجھے ہر حال میں قبول کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حالہ میری شادی ان سے کیوں کرواتی؟ مجھے ہر فون کال پر ان کا سلام کیوں ملتا؟ مجھ سے یہ کیوں کہتی کہ وہ مجھے خوش رکھیں گے؟ جھوٹی تسلیاں دینے میں انسان ماہر ہے، وہ بھی تب جب خود کو دیتی ہو۔ دیکھتے ہیں، ضمیر نے
چیلنج کیا، دیکھ لینا۔ نایاب نے چیلنج دل و جان سے قبول کیا اور قدم واپسی کی سمت بڑھائے۔ قبل ازیں کہ وہ کمرے کی دہلیز پار کرتی، واش روم کے بند دروازے سے گونجتی اسمیر کی آواز اس کے قدم جکڑ گئی۔ خالہ ٹاول دینا۔ اسمیر دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی اندر آنے والے شخص کو خالہ سمجھتے ہوئے واش روم کا دروازہ ذرا سا کھول کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا۔ نایاب شش و پنج میں مبتلا، لب دانتوں تلے دبائے کھڑی رہی۔ خالہ کیا تم نے مجھے سن رہی ہو؟ اسمیر نے دوبارہ آواز دی۔ نایاب نے اس کی آواز سنتے ہی بنا سوچے سمجھے آگے بڑھتے بیڈ پہ رکھا ٹاول اٹھایا اور اس کی جانب بڑھ گئی، لیکن اگلا ہی لمحہ اس پر بھاری ثابت ہوا۔ اسمیر نے ٹاول کے بجائے اس کی کلائی جکڑ لی، اسے اندر کھینچا، اس کے سانسوں پر قابو پایا اور اپنے بازوؤں میں بھرتے شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ نایاب کی آنکھیں تحیر سے تحت پھیل گئیں، اس کا وجود جیسے پتھر بن گیا۔ اسمیر کی یہ جسارت اس کے حواس معطل کر گئی۔ اسمیر آنکھیں بند کیے نایاب کو خالہ سمجھ کر اپنی سانسیں اس میں شامل کرتے مدہوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نایاب کو اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی، مقابل اس کے وجود سے سانس کا آخری قطرہ تک خود میں جذب کر چکا تھا۔ اپنی سانسیں ختم ہوتی دیکھ وہ ماہی بے آب کی مانند تڑپ اٹھی۔ چھٹپٹاتے ہوئے اس نے مزاحمت شروع کی۔ اسمیر جو مدہوش سا اپنی تشنگی مٹانے میں مصروف تھا، اس کے یوں جھٹپٹانے پر ماتھے پر بل لیے اس سے تھوڑی دوری بنا گیا۔ خالہ کی بجائے اپنے انتہائی نزدیک ایک انجان وجود کو دیکھ کر نایاب کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا، اتنا زور سے کہ وہ ہلنے تک سے قاصر ہو گئی۔ نایاب نے اس کے دور ہونے پر ایک طویل سانس بھرتے اپنے ہاتھوں کا دباؤ اس کے سینے پر ڈال کر اسے خود سے مزید دور کیا۔ اسمیر ڈھیلا وجود لیے اس سے دور ہوتے چہرے پر گرتے پانی کو ہاتھ کی مدد سے صاف کرتا اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں، جن میں کھینچی گئی کاجل کی لکیر شاور سے گرتے پانی کی بدولت پھیل چکی تھی، تیز نوک میں جگمگاتی ایک تگ اور بھرے بھرے لب جن پر سرخ رنگ لگایا گیا تھا اس کی شدت سے بکھر گئے تھے۔ بھیگا سراپا اور بل کھاتا وجود پوری طرح عیاں جیسے حشر برپا کر رہا ہو۔ وہ اس تیز نوک اور اس کٹاؤ دار لبوں کو دیکھتے ہی پل میں پہچان گیا تھا، یہ اسے 6 ماہ سے یاد رہنے والی وہی لب تھے جنہوں نے اس کے دل و دماغ میں حد درجہ ہلچل مچا دی تھی۔ وہ مرد تھا اور اس لمحے ساتھ کھڑے وجود کا محرم۔ اس کا حشر رونائیوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اسے اپنے جوان جذبات میں طغیانی سی محسوس ہوئی۔ تم؟ وہ محض اتنا ہی بول پایا۔ نایاب اس کی نظریں اپنے چہرے سے جسم پر رینگتی محسوس کرتے ہوئے خفت و شرم کے گہرے احساس میں غرق واش روم سے باہر نکل گئی۔ اسمیر اس کے یوں فرار ہونے پر اپنے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارتا فوراً اس کے پیچھے لپک گیا۔ نایاب بگڑا ہوا تنفس اور بھیگا وجود لیے واش روم سے باہر نکلی کہ عین اسی پل دروازہ کھلتے خالہ اندر داخل ہو گئی۔ نایاب کو سر تا پیر جانچتی نگاہوں سے دیکھ کر وہ ٹھٹک سی گئی اور فوری طور پر اس کی نظر واش روم سے باہر شرٹ لیس اسمیر پر پڑی۔ خالہ کے ہاتھ میں موجود فون پر اس کی گرفت حد درجہ مضبوط ہو گئی، آنکھوں میں واضح ناگواری اور تیش سمٹ آیا۔ نایاب اس کے تاثرات میں سختی دیکھ کر نظریں چرا گئی، جبکہ اسمیر جبرے سختی سے کس گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو نایاب؟ یہ تمہارا کمرہ تو نہیں؟ دائیں راہداری میں پہلے کمرے کے بارے میں بتایا تھا، شاید میں نے تمہیں۔ خالہ اپنے لہجے کی کڑواہٹ پر قابو نہ رکھ پائی۔ نایاب کو اس کا لہجہ ناگوار گزرا۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ اس سے محبت اور نرمی سے پیش آتی رہی تھی۔ وہ میں غلطی سے یہاں آ گئی۔ سردی کی شدت سے اس کا وجود کانپنے لگا۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے متزلزل آواز میں بولی،
دھیان رکھنا آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ میں اپنے کمرے میں کسی تیسرے کا وجود برداشت نہیں کرتی۔ لہجہ انتہا کی سختی اور گرختی سے بھرا ہوا تھا۔ نایاب نے لب باہم سختی سے پیوست کیے، سر کو جنبش دی، سرمئی نگاہوں میں حالہ کے اس سخت رویے کی بدولت نمی سمٹ آئی۔ ایک نظر حالہ کے سخت تاثرات سے سجے چہرے پر ڈالتے ہوئے اس نے اپنا بیگ پکڑا اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی حالہ نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا اور اسمیر کی جانب قہر بار نگاہوں سے دیکھا۔ کیا تھا یہ سب؟ اسمیر، کیوں تھی یہ وہ لڑکی تمہارے ساتھ تنہا؟ اس کا بھیگا ہوا سراپا اور بگڑا ہوا تنفس، کیا مطلب اخذ کروں میں اس کی حالت سے؟ بولو۔ اسمیر کے نزدیک آتے ہوئے اس نے اس کے بازو جکڑ کر چیخی۔ میں غلط فہمی کا شکار ہوا تھا، مجھے لگا وہ تم ہو، اسمیر نے وضاحت دی۔ اوہ شٹ اپ! میں اپنی بیوی اور غیر عورت کی پہچان نہیں تمہیں؟ اسمیر، حالہ گھبرائی۔ اگر بھول گئی ہو تو یاد دلا دوں، وہ بھی میری بیوی ہے، اسے چھونا حرام نہیں، اور تم نے خود ہی تو اسے میری زندگی میں شامل کیا ہے۔ ہاتھ جھٹکتے وہ سرد مہری سے گویا ہوا اسے آئینہ دکھا گیا۔ حالہ کے لبوں پر قفل لگ گیا۔ میں نے اسے تمہاری زندگی میں شامل ضرور کیا ہے، لیکن صرف اولاد کے حصول کے لیے، اسمیر، نہ کہ تمہارے یوں غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر اسے چھونے اور نفس کو سکون پہنچانے کے لیے۔ کچھ تکفف کے بعد اس نے اپنا عذر پیش کیا۔ ایجنسی کی ٹاپ ماڈل سے مجھے اس قدر عجیب منطق کی امید اور توقع نہ تھی۔ حالہ، اولاد کوئی ایپ تو نہیں ہے جو خود بخود انسٹال ہو جائے گی۔ اس کے قریب جا کر اسے چھوں گا تب ہی اور تمہاری اولاد کے حصول کی خواہش پوری ہو پائے گی۔ اسمیر وارڈروب کی جانب بڑھتا طنزیہ لہجے میں بولا۔ حالہ نے دانت پیسے۔ سچ کہوں اسمیر، وہ تمہیں بھا گئی ہے، مرتے ہوئے اس کی خوبصورتی پر بہک گئے ہو تم۔ اسے تنہائی میں اپنے نزدیک دیکھ کر حالہ بار بار نایاب کے بکھرے تنفس اور بھیگے لباس کو یاد کرتے ہوئے بڑبڑ جل رہی تھی۔ اسمیر کی یادداشت کے پنوں پر نایاب کا قیامت خیز سراپا اور حسین چہرہ لہرایا۔ دل پھر اپنی ڈگر چھوڑتے ایک انجان راہ پر چل پڑا۔ سچ یہ ہے حالہ، نہ تو مجھے اس لڑکی میں دلچسپی ہے، نہ ہی اس کے ساتھ بندھے اس کاغذی رشتے میں۔ مجھے صرف اولاد چاہیے تھی، لیکن تم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر اپنی قسم دیتے میری خوشی اور اولاد کی خاطر مجھے اس نکاح پر مجبور کر چکی تھیں۔ اب اگر میں غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اس کے قریب چلا گیا تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ کل کو تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے بھی تو مجھے اس سے ازدواجی تعلق استوار کرنا ہی ہوگا۔ اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا اور صاف گوئی سے بولا۔ مضحکہ ہے؟ اور کس نے کہا کہ میں تمہیں یوں بانٹوں گی؟ وہ ہمیں اولاد دے گی، لیکن اس کے لیے تمہارا اسے چھونا ضروری نہیں۔ سروگیسی کے ذریعے ہم دونوں کے وجود کا حصہ اس کی کوکھ میں ڈال کر اپنی اولاد حاصل کر لیں گے۔ اسمیر کے قریب آتے ہوئے وہ اس کے عارض پر ہاتھ رکھتے نرمی سے بولی۔ اسمیر کا دماغ بھونا اٹھا۔ تم اس کی زندگی برباد کر رہی ہو حالہ، خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ گرختگی سے بولا۔ میں اس کی زندگی سنوار رہی ہوں۔ جہاں وہ محض ایک نکاح سے آتی ہے، وہاں پہنچنے تک لوگ برسوں محنت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہماری اولاد اس دنیا میں آ جائے، اس کے بعد تم اسے طلاق دے دو، وہ آزاد ہو جائے گی، اور پھر وہ جانے اور اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، اسے کوئی بھی مرد قبول کر لے گا۔ اسمیر کے لبوں کو چھوتے ہوئے وہ عام سے انداز میں ایک ایسی بات کہہ گئی تھی جو اسمیر کی شریانوں کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ اس کے آخری لفظ اسمیر کے لیے حد درجہ ناگوار گزرے۔ ایک عجیب سی جلن تھی جس نے اس کے سینے میں سر اٹھایا۔ اسمیر نے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا، اس کا ہاتھ اپنے عارض سے ہٹایا اور ڈریسنگ روم کی راہ لی۔ حالہ نے لب
بھینچے تیز نگاہ سے اس کے بدلتے انداز کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتے اس نے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ نایاب جو ہی خالہ کے بتائے گئے کمرے میں داخل ہوئی، اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ مٹی میں اٹا ہوا کمرہ جہاں محض ایک بیڈ کے سوا کچھ نہ تھا، ایک انسان کے لیے حد درجہ مشکل تھا۔ متحیر نگاہیں چاروں طرف گھومتی ہوئی دروازے سے داخل ہوتے ہی خالہ پر جا ٹھہریں۔ کیا یہ میرا کمرہ ہے؟ سردی سے تھرتھراتی نایاب متحیر لب و لہجے میں مستنفر ہوئی۔ ہاں، بس ذرا سی صفائی کر لینا۔ تم تو جانتی ہو نا گھر کے کام کیسے کیے جاتے ہیں۔ اور ہاں، کیا کھانا بنانا آتا ہے تمہیں؟ آتا ہی ہوگا۔ دراصل میری آج ڈائریکٹر کے ساتھ ضروری میٹنگ ہے، میں وہاں جا رہی ہوں۔ آؤں تو کھانا تیار ہو۔ وہ گزارش نہیں کر رہی تھی، حکم دے رہی تھی۔ نایاب حقدق سے اس کا یہ انداز اور لب و لہجہ دیکھ کر سن رہی تھی، لیکن میں اچنبھے، حیرت اور شش و پنج میں مبتلا نایاب نے کچھ کہنا چاہا کہ خالہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کچن میں تمام سامان موجود ہے اور صفائی کا سامان تمہیں اس کمرے سے منسلک واش روم میں مل جائے گا۔ نرم لہجہ، لبوں پر ہلکی مسکراہٹ اور ایک تمسخرانہ نظر نایاب پر ڈالتی خالہ وہاں سے نکل گئی۔ نایاب حیرت اور بے یقینی کے سمندر میں ڈوبی، اس کی باتوں کو سمجھنے کی سعی کرتی اپنے دماغ کے گھوڑے گھمائے جا رہی تھی۔ آیا اسے یہاں ایک ملازمہ کی حیثیت سے لایا گیا تھا یا بیوی کی؟ دفعتاً کمرے میں موجود کھلی کھڑکی کے سبب اندر آتی ہوا نے کمرے میں موجود دھول کو اڑا دیا۔ نایاب کو اچانک زوروں کی کھانسی کا دورہ پڑا۔ کھانستے کھانستے جب چہرہ سرخ پڑ گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے خود کو سنبھالا اور تمام باتوں کو یکسر پس پش ڈالتی صفائی کے ارادے سے کمرے میں موجود ایک بند دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر کی مشقت کے بعد وہ کمرہ رہنے کے قابل ہو چکا تھا۔ شاور لے کر جب وہ شنیل کے گلابی گرم لباس میں ملبوس بھیگے بالوں کو دوپٹے سے سمیٹے باہر نکلی تو اوپن کچن کی سمت چل پڑی۔ خالہ کا برتاؤ ضرور اسے الجھن میں ڈال گیا تھا، مگر گھر کی بے تحاشا آسائشیں دیکھ کر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا محسوس ہوا۔ کچن میں آتے ہی جدید مشینوں کی قطار پر نظر پڑی تو اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسا فریش، ایسا سجایا کچن اس نے تو صرف ٹک ٹاک کی ویڈیوز میں ہی دیکھا تھا۔ سامان ڈھونڈتی وہ دوپٹے گلے سے اتار کر کمر پر باندھ چکی تھی اور یکسر کام میں جٹ گئی تھی۔ دوسری جانب ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد اسمیر باہر جانے کو کمرے سے نکلا تو لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ کچن میں کام کرتی نایاب پر جا ٹھہری۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ گلابی رنگ اس کی رنگت کو اور بھی نکھار رہا تھا۔ بھورے نیم بھیگے بال پشت تک گرے تھے اور چند آوارہ لٹیں بار بار آڑے سے ٹکراتی تھیں جنہیں وہ جھنجھلا کر پیچھے کرتی رہتی۔ شاور کی وجہ سے اس کی سرمئی غلافی آنکھیں سرخ ڈوروں سے بھری محسوس ہو رہی تھیں۔ ناک کی نوک بھی سردی سے لال تھی، جبکہ لبوں پر مصنوعی گلابی رنگ انہیں مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اسمیر کی نگاہ اس کے نقش و نگار میں الجھتی ہوئی آخر لبوں پر آ ٹھہری تو حلق میں کانٹے اگتے محسوس ہوئے۔ سینے میں پھیلتی ہوئی تشنگی نے اسے بے قرار سا کر دیا۔ وہ ان بھینی بھینی سانسوں میں اپنی سانسوں کو بھلانے کی خواہش دل میں لیے دیکھتا رہ گیا۔ نایاب نے خود کو تپش بھری نگاہوں کے حصار میں محسوس کرتے چونک کر سر اٹھایا اور کچھ فاصلے پر کھڑے اسمیر کی طرف دیکھ گئی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے لبوں پر محسوس کرتے ہی نایاب کی سانسیں سینے میں الجھ گئیں، دھڑکنیں بے ربط ہوئیں۔ شدت سے اسے وہ لمس یاد آیا جس کی اثر انگیزی وہ اب تک اپنے لبوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہی لمحوں کو یاد کرتی وہ محبوب سی یہاں مسکان لیے لرزتی پلکیں جھکا گئی۔ سفید رنگت میں تیزی سے سرخیاں اتر آئیں۔ نایاب کا یوں شرماتے
نظریں جھکانا اسمیر کے دل پر غیر متوقع بھاری پڑا۔ اس کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ خود بخود ابھری جس سے وہ خود بھی ناآشنا تھا۔ جب ہوش آیا تو اپنے ہی رویے کو لعن طعن کرتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ اس نے اسے مکمل نظر انداز کرتے کچن کے پاس سے گزر جانا چاہا، مگر نایاب کی نرم شہد سی آواز نے اس کے قدموں میں زنجیریں ڈال دیں۔ کیا کھائیں گے آپ؟ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، میں بنا دیتی ہوں۔ حالہ شاید دیر سے لوٹے گھر، وہ بالکل روایتی بیویوں کی طرح اس سے اس کی پسند پوچھ رہی تھی، اور اسمیر کے لیے مشکل ہو رہا تھا خود کو گھیرتے ان نئے احساسات سے دامن بچانا۔ اس کی اور حالہ کی شادی کو 5 سال سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، مگر نہ کبھی اس نے اس کی پسند پوچھی تھی اور نہ ہی کھانا بنانے کا تکلف کیا تھا۔ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں لڑکی، میں باہر سے کھا لوں گا، وہ گلا صاف کرتے ہوئے تاثر ہونے کی ممکنہ کوشش میں بولا۔ نایاب کا دل کسی انجانی گرمی سے بھر آیا۔ لڑکی نہیں، نایاب نام ہے میرا، اور بیوی ہوں میں آپ کی۔ آپ کے کام کرنا تکلف نہیں، فرض ہے میرا۔ انگلیاں چٹکھاتے وہ نرمی سے بولی۔ اسمیر کے چہرے کے تاثرات یکدم سخت ہوئے۔ میری بیوی حالہ ہے، میرے کام وہ سر انجام دے تو مجھے زیادہ خوشی محسوس ہوگی۔ آئندہ کوشش کرنا کہ مجھے مخاطب نہ کرو، نہ میرے سامنے آؤ۔ وہ چند کڑے الفاظ میں اس کی حیثیت کا تعین کرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ نایاب کی ساری خوشی ایک دم سے ہوا ہو گئی، ایک دم سکڑ کر پھر پھیل گیا۔ سرمئی آنکھیں نمکین پانی سے لبالب بھر آئیں۔ آخر اس رشتے کی سچائی کیا ہے؟ وہ سب باتیں، وہ خواب، وہ سب کچھ بھی تو سچ نہ ثابت ہوا۔ حالہ کا رویہ، یہ گھر، وہ کمرہ اور اسمیر کی لاتعلقی اور یہ لفظ، آخر میں ان سب کا کیا مطلب اخذ کروں؟ کیا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، فریب کھیلا گیا ہے مجھے؟ وہ شخص مجھے خود سے مخاطب کرنے سے باز رکھ گیا ہے، اس کا مطلب وہ مجھے اپنی بیوی قبول نہیں کرتا تو کیا مجھے سہانے خواب دکھا کر ایک ملازمہ بنا کر لایا گیا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے سوچوں کے ایک دلدل میں دھنس رہی تھی۔ آنسوؤں کا سیل آنکھوں سے رواں ہوا جو ہر سوچ کے ساتھ شدت پکڑتا گیا اور بالآخر اسے ہچکیاں بھرنے پر مجبور کر گیا۔ خواب کی سمت بڑھایا گیا پہلا قدم اس بری طرح لڑکھڑایا تھا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گرتی ہوئی پسائی کا شکار لگ رہی تھی۔ اسے یہاں آئے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ اس 1 ماہ میں وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے خواب محض مٹی کے ڈھیر ثابت ہوئے ہیں۔ آسائشوں بھری زندگی کی لالچ اس سے وہ زندگی بھی چھین لی گئی ہے جہاں سکون تھا، والدین کا پیار تھا، لاڈ تھا۔ وہ مان چکی تھی کہ قسمت اور نصیب سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سوشل میڈیا پر دکھائی دینے والی زندگیاں زیادہ تر مصنوعی اور بناوٹی ہوتی ہیں، اور اس جیسی مڈل کلاس لڑکیاں ان زندگیوں کو مینیفیسٹ کرتے کرتے اپنی ذات کا نقصان کر بیٹھتی ہیں۔ آصفہ بیگم کی دی گئی تمام نصیحتیں اور سیکھ اب اسے دل کی گہرائیوں سے سمجھ آ رہی تھیں۔ حالہ کا رویہ دن بدن بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا حال، اس کا رتبہ، اس کا مقام محض ایک ملازمہ کا تھا جو دن رات کام کرے، مالکن کی جھاڑ جھپٹ بھی سہے، اور اس کا شوہر، وہ تو اس سے مکمل لاتعلق تھا۔ حالہ اسے ڈانٹے، جھڑکے یا اس پر ہاتھ تک اٹھا دے، اس کا شوہر اف تک نہ کہتا تھا۔ حمایت کرنا تو دور کی بات، وہ سمجھ چکی تھی کہ حالہ نے فریب کاری کے ذریعے اسے یہاں ملازمہ بنا کر لائی ہے۔ خود حالہ نے بھی یہ بات قبول کر لی تھی، اور یہ جان لینے کے بعد وہ مشرقی لڑکی مکمل طور پر بکھر گئی تھی۔ وہ جو آسائشوں کی خاطر خود سے کہہ بیٹھی تھی کہ وہ شوہر بانٹ لے گی، اب انہی آسائشوں سے چھٹکارا اور اپنے شوہر کی محبت اور عزت پانے کی خواہش رکھتی تھی۔ آصفہ بیگم کے الفاظ آج اسے سچ ہوتے دکھائی دے رہے تھے کہ زندگی
کھٹائیوں اور دشواریوں سے لڑنے سکون کی تلاش کا نام ہے۔ زندگی تو وہی سہل ہے جہاں عزت بھری چار دیواری ہو، 3 وقت کا پیٹ بھر کھانا، 2 جوڑی کپڑا اور شوہر کی محبت اور عزت ہو۔ اسی سوچ میں ڈوبی، ٹھنڈ سے کانپتی، بخار کی شدت سے سرخ چہرہ لیے وہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ خالہ کا آج شور تھا، وہ وہاں مصروف تھی جبکہ اسمیر بھی گھر نہیں تھا۔ اچانک موسم بدلا اور برفیلے طوفان نے شہر کو چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سردی کی شدت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور ایسے میں وہ نکاہت زدہ سی کام نپٹانے میں مصروف تھی۔ نگاہوں کے سامنے بارہا اندھیرا چھا رہا تھا جس سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ بار بار سر جھٹک رہی تھی۔ اسمیر اس قدر شدید طوفان میں جیسے تیسے گھر پہنچا تھا۔ صرف ایک خیال اسے تمام باتیں پست پوش ڈال کر واپس آنے پر مجبور کر گیا تھا اور وہ خیال اس نازک جان لڑکی سے جڑا ہوا تھا۔ اس طوفانی موسم میں اس کا تنہا ہونا اسے فکر میں ڈال گیا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر اوپن کچن میں کام کرتی نایاب کی پشت پر پڑی۔ اسے صحیح سلامت سامنے دیکھ کر اسمیر کی سانس میں سانس آئی، مگر چند قدم آگے بڑھتے ہی نایاب کو اس قدر ٹھنڈے موسم میں برتن دھوتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بن گیا۔ کیا تم انسان ہو یا دماغ سے پیدل؟ اس قدر ٹھنڈ میں برتن دھونے کی ضرورت تو نہیں تھی، وہ برہمی سے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، مگر جواب نہ آیا۔ وہ ہنوز برتن دھونے میں مگن تھی۔ میں تم سے مخاطب ہوں نایاب۔ نایاب کے جواب نہ دینے پر اسمیر کے لہجے میں کرختگی اتر آئی تھی۔ اس نے پہلی بار اس کا نام لبوں سے ادا کیا تھا اور یہ نام لیتے ہی اسے اندر ایک عجیب سا استحقاق کا احساس ہوا۔ اگر نایاب بخار کی شدت کے سبب چند لمحوں کے لیے قوت بصارت سے محروم نہ ہوتی تو اپنا نام مقابل کی زبان سے سنتے ہی خوشی سے اچھل پڑتی، مگر بخار نے اس نازک اندام لڑکی کی جان نچوڑ لی تھی کہ وہ بمشکل ہمت مجتمع کرتے ہاتھوں کو متحرک رکھے ہوئے تھی۔ نایاب! اسمیر ابتیش میں آتے ہوئے درستگی سے پکارا اور اس کا کندھا جھنجھوڑ گیا۔ اگلے ہی پل نایاب کا وجود بے جان سا اس کے بازوؤں میں جھول گیا۔ اسمیر نے گھبراہٹ میں اسے سہارا دیا۔ وہ اس کا ہوش و خرود سے بیگانہ چہرہ دیکھا۔ ہاتھ بڑھا کر جب اس نے اس کا ماتھا چھوا تو برف کی مانند سرد محسوس ہوا۔ یہ ٹھنڈ کا بخار تھا جو اس کی رگوں میں دوڑتے خون کی روانی میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا، اسی سبب اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ اسمیر کو ملامت نے آن گھیرا تھا۔ وہ اس قدر بگڑی ہوئی طبیعت میں گھر کا ہر کام خود سر انجام دے رہی تھی اور وہ اس سے یکسر غافل رہا۔ اسے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے وہ تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے جبڑے بھینچ لیے۔ اس کمرے میں ایک ہیٹر تک نہ تھا۔ بیڈ پر اسے لٹاتے وہ اس کے ہاتھ رگڑنے لگا تاکہ کچھ افاقہ ہو۔ نایاب پلیز اٹھو۔ اس نے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے بے سود کوشش کی تھی کہ وہ شاید ہوش میں آ جائے، مگر کوشش راں بائے گئی۔ انف ہے تم پر اسمیر عثمان، یہ عورت تم سے منسوب ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اس سے اس قدر بھی غافل نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اپنے آپ کو ملامت کرتا وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف گیا، وہاں سے کمفرٹر اٹھایا اور نایاب کے وجود پر ڈال دیا۔ پھر ڈاکٹر کو کال ملایا۔ سرجن ڈاکٹر، میری بیوی بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس کے لہجے میں اضطراب صاف جھلک رہا تھا، مگر ڈاکٹر نے موسم کی خرابی کے باعث معذرت کر لی اور ڈاکٹر نہ آ سکا، جس پر اسمیر بھڑک اٹھا۔ نایاب کی بند آنکھیں اور بے سدھ وجود اسے عجیب گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ اضطرابی کیفیت میں چکر کاٹتا ڈاکٹر کو بلانے پر بضد تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں مسٹر اسمیر، میں نہیں آ سکتی، مگر میں آپ کو ایک علاج ضرور بتا سکتی ہوں جو شاید آپ کی وائف کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ ٹھٹکا۔ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بے چینی اور بے قراری اس کے لہجے پر سے ٹپک رہی تھی۔
آپ کو ان کے ساتھ رشتہ بنانا ہوگا۔ ڈاکٹر نے دھکے چپے الفاظ میں جو علاج بتایا اس نے اسمیر کے چہرے کا رنگ سرخ کر دیا۔ فون کاٹتے اس نے تذبذب میں نایاب کی طرف دیکھا۔ اس کی رنگت بھی سفیدیاں پوری طرح گھل چکی تھیں۔ ذرا سی دیر مزید نایاب سے اس کی سانسیں چھین سکتی تھیں اور یہ خیال آتے ہی نایاب کے لیے اسمیر عثمان کو اپنی ہی سانسیں ساکن ہوتی محسوس ہوئیں۔ قدم بے اختیاری میں اس کی طرف بڑھے۔ بیڈ پر اس کے قریب دراز ہوتا اس نے کمفرٹر کے اندر ہاتھ لے جا کر اس کی کمر کے گرد حائل کیا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ "آئی ایم سوری، لیکن یہ کرنا ضروری ہے"، وہ اس کے کان کے قریب آ کر گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کی آہستہ آہستہ کی جانے والی حرکتیں اور قربت نایاب کے جسم میں دوڑتی سردی کو شکست دینے لگیں۔ اس کی گرم سانسیں نایاب کی گردن کے نزدیک رکیں تو اس کا وجود کঁپنے لگا۔ اسمیر اپنے ہاتھوں کی حرارت اور سانسوں کی قربت سے نایاب کے منجمد وجود کو زندگی لوٹانے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں مگر وہ ضبط اور احتیاط کے ساتھ اسے گرمائش دیتا رہا۔ نایاب کی سانسیں بھاری ہونے لگیں اور اس کی بے عملی میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی۔ کتنی ہی دیر تک وہ اس کی سانسوں اور لمس کے ذریعے سے ہوش کی طرف واپس لانے کی کوشش کرتا رہا۔ جب اسے لگا کہ نایاب کی رنگت میں گلابیاں لوٹ آئی ہیں، اس کی پلکوں میں لرزش پیدا ہوئی اور ٹھنڈ اس کے بدن سے جھٹتی جا رہی ہے تو اسمیر کے چہرے سے بھی کھچاؤ کم ہونے لگا۔ رات گزرتی رہی اور اس دوران ان دونوں کے درمیان موجود اجنبیت، بے اعتباری اور فاصلے آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگے۔ ایک انجانا سا بھروسہ، قربت اور رشتہ ان کے درمیان جگہ بنانے لگا۔ ایسا رشتہ جو شاید پہلے سے منسوخ تو تھا مگر آج پہلی بار بننے جانے کے عمل سے گزر رہا تھا۔ دبی دبی سسکیوں کی آواز نے اس کی پرسکون نیند میں خلل ڈال دیا۔ وہ انگلیوں کی پوروں سے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے نیند کی باقیات سے آزاد ہوا اور پہلو کی جانب نظر دوڑائی۔ وہاں نایاب کو نہ پا کر اس کی ساری نیند یکدم ہوا ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا، نگاہ بے اختیار صوفے کی طرف گئی۔ نایاب اس کی شرٹ میں لیٹی گھٹنوں میں چہرہ چھپائے ہچکیوں سے کانپ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی سبھی پیشانی پر ایک لمحے میں شکنوں کا جال بچھ گیا۔ "کیوں رو رہی ہو؟" اس نے سنجیدگی سے پوچھا مگر جواب نہ آیا، صرف ہچکیاں بلند ہو گئیں۔ "میں تم سے پوچھ رہا ہوں نایاب، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کیا ظلم ڈھایا ہے تم پر؟" وہ اس کی اس حالت پر طیش میں آیا اور ایک ہی جست میں اس تک پہنچ کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ "کیا ظلم ڈھایا ہے؟" نایاب چیخی۔ "آپ نے کل میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا اور جب مجھے ہوش آیا میں نے مزاحمت کرنی چاہی تو آپ نے میری سب مزاحمت توڑ دی۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ کیوں میرے قریب آئے؟ کیوں مجھ سے رشتہ ازدواج بنایا؟" آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے وہ اسمیر کو سرمئی شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے نکال کر اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے پھر چیخی۔ "کیوں؟" اسمیر کے تاثرات میں تناؤ اور سختی آئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ روک کر بھاری آواز میں کہا، "بیوی ہو میری، آ سکتا ہوں قریب، چھو سکتا ہوں تمہیں، بنا سکتا ہوں رشتہ ازدواج، حق حاصل ہے مجھے"۔ نایاب کے ہاتھ تھم گئے۔ اس کے لفظوں نے اسے لمحے بھر کے لیے ساکت کر دیا۔ رواں آنسو بھی جامد ہو گئے۔ چند لمحے وہ یوں ہی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکے سے ہنسی مگر ہنسی زیادہ استہزا تھی۔ "بیوی ہوں نا"، وہ طنزی انداز میں بولی۔ "اس لفظ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ بیوی وہ ہوتی ہے جسے حق دیے جاتے ہیں، جس سے محبت کی جاتی ہے، جس کی عزت کی جاتی ہے، جس کی ڈھال بنا جاتا ہے۔ بیوی وہ ہے جسے اپنے وجود کے سارے حقوق اور استحقاق سونپے جاتے ہیں، جس کی عزت کے لیے لڑا جاتا ہے۔ اور آپ یہ سب اپنی بیوی حالہ کے لیے کرتے ہیں، میرے لیے نہیں"۔ اس کے لہجے میں درد اور طنز ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ "آپ نے مجھے کوئی حق نہیں دیا، نہ محبت، نہ عزت، نہ میرے دفاع میں ایک لفظ کہا۔ محبت اور عزت تو دور کی بات ہے، آپ نے تو میری طرف ایک نگاہ التفات تک نہ کی"۔
بیوی ہوں میں آپ کی، ایسی ہوتی ہے بیوی۔ وہ قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے خود پر اشارہ کرتی بولی، دیکھیں مجھے، زرد رنگت، الجھے بال، سوکھے ہاتھ اور آنکھوں کی بجھی ہوئی روشنی، لبوں پر مسکراہٹ نام کو نہیں۔ بیویاں ایسی نہیں ہوتیں اسمیر صاحب، ایسی نہیں ہوتیں۔ کتنی دفعہ آپ کی پہلی بیوی نے مجھے ڈانٹا، مجھے بے عزت کیا، حتیٰ کہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ مجھ پر ہاتھ تک اٹھا گئی۔ نایاب کی آواز کپکپاتی مگر بھری ہوئی تھی کہ آپ نے کبھی میرا دفاع کیا، کبھی نے کہا کہ یہ لڑکی میری بیوی ہے، اسے بھی برابر کی عزت ملنی چاہیے، نہیں نا؟ وہ زخمی لہجے میں بولتی گئی، میرے ساتھ فریب ہوا، مجھے دھوکے سے یہاں لایا گیا، کس لیے؟ ایک ملازمہ بنانے کے واسطے؟ کئی دنوں سے دل میں جمع ساری بھڑاس وہ آج اگل رہی تھی اور اس کا ہر لفظ اسمیر کی ضمیر کو بے دردی سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ملامت، ندامت، پشیمانی، کیا کچھ نہ تھا جو وہ اس لمحے محسوس کر رہا تھا۔ یوں تو بیوی یاد نہیں تھی، لیکن نفس کی تسکین کی خاطر یاد آ گئی۔ ہو نہ ہو، وہ طنزی انداز میں کہتی گئی، اسمیر نے ضبط سے سانس بھری، بخار تھا تمہیں، برف کی طرح سرد تھا تمہارا وجود، اگر قریب نہ آتا تو مر جاتی۔ وہ اس کے طنز کا جواب تیش کے باوجود سنجیدگی سے دے رہا تھا۔ تو مرنے دیتے، نایاب نے بے دردی سے جواب دیا، چند پل کی مدہوشی کے سبب ملنے والی قربت کی طلب نہیں مجھے۔ اب اپنی بیوی کو کیا جواب دیں گے؟ بلکہ آپ کو تو وہ کچھ نہیں کہے گی، مجھے ضرور اس کے عتاب کا نشانہ بننا پڑے گا۔ آنکھوں سے آنسو پھر بہہ نکلے، ذرا سا ہاتھ لگ جانے پر انہوں نے میرا ہاتھ جلا دیا تھا، اور یہاں تو میرے پورا پور آپ کا لمس ہے۔ یہ کہتے ہوئے پچھلے ہفتے کا منظر یاد کر بیٹھی۔ کھانا سرو کرتے ہوئے اتفاقاً اسمیر کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور حالہ نے نفرت اور جلن میں آتے اس کا ہاتھ جلا دیا تھا۔ یہ سب اسمیر کی پیٹھ پیچھے ہوا تھا۔ اسمیر کی نگاہ فوراً اس کے ہاتھ پر پڑ گئی، نشان صاف ظاہر تھا، اس کے جبڑے سخت ہوئے، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ میری بات تحمل سے سنو۔ وہ اس کے بازو نرمی سے پکڑ کر اسے روتا دیکھ کر خود بھی موم کی طرح نرم پڑنے لگا۔ بات کو سنبھالنا چاہتا تھا مگر نایاب نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اگر آپ واقعی میرے بھلائی چاہتے ہیں تو اپنی بیوی سے مجھے میرا پاسپورٹ دلا دیں، میں پاکستان اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں گی، مزید یہ ذلت بھری زندگی نہیں گزاروں گی، اور نہ ہی یہ رشتہ طلاق لے لوں گی جو لمحہ بھر پہلے بات کو تحمل سے سنبھالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ نایاب کے لفظوں پر جلتی بھٹی میں جا دھکیلا گیا، اس کا سب جل کر راکھ ہونے لگا۔ اسمیر کی آواز بھاری اور خطرناک ہو گئی، قسم خدا کی ایک بار اور تم نے یہ لفظ ادا کیا تو سانسوں کو ترس جاؤ گی۔ اسمیر کا لہجہ تنبیہ بھرا تھا۔ بولوں گی، 1000 بار بولوں گی، طلاق چاہیے، طلاق چاہیے۔ باقی لفظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ بازو پر دھرے اسمیر کے ہاتھ ایک جھٹکے سے اس کی پشت پر حائل ہو گئے اور اس کی سانسیں نایاب کی سانسوں میں الجھ گئیں۔ نایاب زخمی پرندے کی مانند پھڑ پڑا اٹھی مگر اس کی مضبوط گرفت سے آزادی حاصل نہ کر سکی۔ وہ اپنے کہے گئے لفظوں کو سچ کرتا اسے سانسوں کے لیے تڑپاتا، پھر اسے آزادی بخش گیا۔ امید ہے اب وہ لفظ زبان سے ادا نہ ہوگا اور میری سنوائی ہوگی۔ وہ اس سے دوری بناتے ہوئے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتا اس کے گہرے سانس بھرتے وجود کو خمار بھری نگاہوں سے دیکھ کر گویا ہوا۔ نایاب خاموش رہی، مقابل کی ایک جسارت اسے خاموش کر دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نادم ہوں، پشیمان ہوں۔ اسمیر کی آواز بھاری اور سرگوشی سی تھی، اپنے رونے پر، تمہارے ساتھ برتے گئے سلوک پر، لیکن یقین کرو پچھلے 1 ماہ سے میری تمام توجہ، تمام حساسیات اور ساری سوچیں صرف تمہاری ذات کے گرد گھومتی رہی ہیں۔ میں نے لاکھ خود کو روکا، جبر کیا، تمہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کی مگر نہیں کر پایا، اور پھر آخر کل میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کرتے ہوئے بیوی کا مقام دے دیا، اور مجھے اس فیصلے پر رتی برابر افسوس نہیں۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر دھیمی گہرائی سے بولا، میں پشیمان ہوں کہ میں تمہارا دفاع نہ کر پایا، تمہیں وہ مقام نہ دے پایا جس کی تم مستحق ہو، تمہاری حفاظت نہ کر پایا، اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں
خالہ کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھتا رہا اور اپنی پیٹھ پیچھے اس کے عتاب کا نشانہ بننے والی اپنی بیوی سے غافل رہا۔ وہ تڑپ بھری سانس لیتا بولا، کل جب تمہیں بے ہوش پایا تب جانا کہ میرا تمہاری جانب مائل ہونا محض کشش نہیں محبت ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ لفظوں کا بوجھ کمرے میں ٹھہر گیا۔ کل شب اضطراب اور انتشار میں ڈوبنے کے بعد مجھے جس طرف سے واسطہ پڑا وہ کسی عزیز جان کو تکلیف دینے میں دیکھنے کی طرف تھی۔ تم مجھے عزیز ہو، وہ اعتراف کرتے ہوئے تھم سا گیا، اور جب یہ ادراک ہوا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سانسوں سے زیادہ عزیز ہو، تب جانا کہ میں تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ نایاب کے سامنے ٹھہر کر بولنے لگا، کیا تم میری لاپرواہی، لا تعلقی اور بے نیازی کو معاف کرتی ہو؟ میرے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک نیا باب شروع کرو گی؟ کیا تم مجھے معاف کر کے اپنا دل میرے حوالے کرتی ہو؟ میری محبت قبول کرو گی؟ کیا تم مجھے معاف کر کے مجھے ندامت اور ملامت کے اس حصار سے رہائی بخشو گی؟ اس کے ماتھے سے ماتھا نکالتے نرمی اور شدت کے امتزاج کے ساتھ سانسوں میں سانسیں بھرے ایک ایک لفظ محبت اور جذبے سے کہتا وہ نایاب کی روح تک طمانینت اتار گیا۔ نایاب دم سادھے اس کی باتیں سنتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو ایسا لگا دنیا کے تمام رنگ پھیکے پڑ گئے ہوں۔ بولو نایاب، کیا تم اپنے شوہر نامدار کو معاف کرو گی؟ اسے یوں چپ اپنے اندر کھوئے دیکھ کر اسمیر ذرا سا اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکراتے بولا۔ نایاب بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ جس چیز کی تمنا کی تھی وہ اب اسے مل رہی تھی تو کیوں کر وہ اسے قبول نہ کرے، لیکن ایک شرط پر، قبل از اس کے کہ اسمیر خوشی سے باولا ہو۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر زور سے گھماتا انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے گردن اکڑاتے بولی، کیسی شرط؟ اسمیر کو تھوڑا سا کھٹکا سا ہوا۔ آپ اپنی زندگی میں میرا مقام اور حیثیت خالہ کے سامنے دوبارہ دہرائیں گے، گو کہ اسے باور کرائیں گے کہ میں بھی آپ کی جانب سے ملنے والی اہمیت اور محبت کی مستحق ہوں؟ اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال کر وہ ناک سکیڑے بولی، یہ جلن نہیں تھی، یہ احساس کمتری تھا۔ یقین ہے مجھ پر؟ اسمیر نے بھویں اٹھا کر استفہامی لہجے میں پوچھا۔ نایاب نے ہنکار بھرا، مناسب وقت آنے دو، میں بالا کو، اس کی پوری دنیا کو چیخ چیخ کر تمہاری اہمیت بتاؤں گا، بنا کترائے، بنا ہچکچائے دنیا کے سامنے تم سے محبت کا اظہار کروں گا۔ اس کی ناک کی ٹپ چومتے ہوئے اسمیر محبت سے لبریز لہجے میں بولا، میں انتظار کروں گی اس وقت کا۔ نایاب نے لمحے بھر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آسودگی سے بولی، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے رشتے کا یہ نیا موڑ محض ہم تک محدود رہے۔ اسمیر کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ کوشش کروں گی، نایاب نے ہنس کر اٹھا کر کہا، جس پر اسمیر قہقہ لگانے پر مجبور ہو گیا۔ پھر اس نے نایاب کو دوبارہ اپنے حصار میں جکڑ کر اپنی سانسوں جتنا قریب کر لیا۔ صبح سے نایاب کی طبیعت ناساز تھی، سر ہر چند منٹ بعد جکڑ رہا تھا اور قے سے علاوہ اس کا حال بھی خراب تھا، مگر پھر بھی وہ خالہ کے کہنے پر گھر کے تمام کام خود کر رہی تھی۔ اسمیر جو گھر نہیں تھا، ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا، میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ اس ایک ہفتے میں خالہ نایاب سے پچھلے 2 ماہ کا حساب چکا چکی تھی، جو اسمیر کی موجودگی میں نایاب نے سکون سے گزارے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ نایاب کو اپنے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھا خالہ نے نخوت سے بولی۔ دن بہ دن نایاب کا بڑھتا ہوا وزن اور چہرے پر بڑھتی رونق خالہ کے لیے حسد اور ٹھٹھکے کا باعث بن رہی تھی۔ کھانا بنا دیا ہے، اب سونے جا رہی ہوں، نایاب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مہارانی نہیں ہو تم کہ آرام فرمانا ہے، ادھر آؤ، پاؤں دباؤ میرے، خالہ نے متنفر بھرے لہجے میں کہا۔ نایاب اب لب بھیجے باوجود طبیعت مزید خراب ہوئے ہمت جمع کی۔ اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا بھی مشکل تھا، کجا کہ خالہ کے پاؤں دبانا، لیکن پھر بھی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے وہ خالہ کے پاؤں دبانے لگی۔ خالہ نے تمسخر سے آہستگی سے اس کی جانب دیکھا۔ چند لمحے بھی گزرے تھے کہ نایاب نے محسوس کیا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ حواس یکدم معطل ہو گئے۔
سماعتوں میں سیٹی کی سی آواز ٹکرانے لگی۔ وہ محض اتنا بول پائی کہ ہوش و حواس سے غافل ہو کر زمین بوس ہو گئی۔ نایاب! خالہ نے اس کے یوں ہوش کھونے پر فوراً کھڑے ہو کر پکارا۔ اوف! ایک اور مصیبت! خالہ نے نایاب کے بے ہوش جسم کو ناگوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے صوفے پر لٹانے کا تکلف کیے بغیر ڈاکٹر کو فون کر دیا۔ چند ہی منٹوں میں لیڈی ڈاکٹر نایاب کے گھر پہنچ گئی اور ساتھ موجود نرس کی مدد سے نایاب کو صوفے پر لٹاتے ہوئے مکمل چیک اپ کیا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ سینے پر ہاتھ باندھ کر خالہ نے حقیرانہ نظروں سے نایاب کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ شی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر لبوں پر مسکراہٹ سجائے خالہ کے قدموں سے زمین کھینچ لی۔ کیا؟ لیکن کیسے؟ خالہ بے یقینی کے عالم میں محض اتنا ہی بول پائی۔ میں نے انہیں چیک کر لیا ہے۔ باقی چیک اپ اور ڈائٹ پلان کے لیے آپ کو ہاسپٹل آنا پڑے گا۔ کئی ثانیے بے یقینی میں ورطہ زن رہنے کے بعد خالہ نے نایاب کی جانب دیکھا جو اب ہوش میں آتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ خالہ کا لہجہ نفرت انگیز تھا۔ کون سا بچہ؟ نایاب اچنبھے میں مبتلا سوال کے بدلے سوال گو ہوئی۔ وہی جسے تو کوکھ میں لیے گھوم رہی ہو۔ بولو کس کا بچہ ہے یہ؟ کس کے ساتھ منہ کالا کیا؟ کہاں چکر چلایا ہے؟ کس کا ناجائز بچہ ہے یہ؟ خالہ یکدم جلالی روپ دھار کر اس کے قریب آئی اور اس کے بال پچھلی گردن سے جکڑ لی۔ اپنے لفظوں پر دھیان دو خالہ، میرا بچہ ناجائز نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کہیں منہ کالا کیا ہے۔ نایاب نے اپنے الزامات کے سامنے درد سے کڑھاتے ہوئے چیخا۔ مطلب تم نے میرے پیٹھ پیچھے میرے شوہر کو اپنے جال میں پھنسایا اور اس سے رشتہ استوار کیا؟ خالہ کی حیرت کی التجا انتہا نہ تھی۔ وہ صرف اپنے آپ کے نہیں میرے بھی شوہر ہیں، میں بھی برابر حق رکھتی ہوں ان پر۔ آپ پہلی بار نایاب نے اپنی دفاع میں کچھ لفظ ادا کیے اور اس کا خمیازہ اگلے ہی پل بھگتنا پڑا۔ خالہ نے اسے منہ کے بل زمین پر دھکا دیا۔ نایاب درد بھری سسکیوں کے ساتھ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی۔ تمہیں میں اس لیے یہاں لائی تھی کہ تم اپنی آنکھوں میں جھونکو۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے شوہر کو چھونے کی، اس سے تعلق استوار کرنے کی؟ میں نہیں بانٹ سکتی اسے، میں نہیں کر سکتی اسے کسی دوسری عورت کے حوالے۔ وہ میرا ہے، صرف میرا۔ یہاں تمہیں لانے کا مقصد اولاد ہی تھا، لیکن مجھے یوں اولاد تو نہیں چاہیے تھی۔ مجھے تمہاری اور اسمیر کی نہیں، اپنی اور اسمیر کی اولاد چاہیے تھی۔ تمہیں تو سیروگیٹ بننا تھا، ہماری اولاد کو جنم دینا تھا، لیکن تم نے یہ کیا کر دیا؟ سب برباد کر دیا تم نے، سب برباد۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ہسیانی کیفیت میں اٹھ گئی تھی۔ نایاب پر ایک حیرت انگیز انکشاف کرتے ہوئے وہ اسے مارنے کے لیے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ نایاب جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس انکشاف کے بعد بے بس ہو گئی۔ وہ تحیر سے آنکھیں پھاڑے خالہ کی جانب دیکھ رہی تھی جو ایک پاگل کا گمان کر رہی تھی۔ خالہ نے ارد گرد نظر دوڑائی اور اس کی نظر ٹیبل پر موجود فروٹ باسکٹ میں رکھی چھری پر پڑی۔ اگلے ہی پل وہ لبوں پر وحشت بھری مسکان سجائے چھری اٹھائے نایاب پر وار کر گئی۔ نایاب نے فلک شگاف چیخ کے ساتھ آنکھیں بند کر گئی، لیکن کئی ثانیے کے بعد جب پیٹ پر چبھن کا احساس نہ ہوا تو آنکھیں کھولیں اور سامنے منظر دیکھا۔ منظر دیکھ کر اس کی جان میں جان آ گئی۔ اسمیر کو خالہ کا چھری سے ہاتھ سے پکڑتے دیکھ کر نایاب سسکی بھر گئی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اسمیر نے خالہ کے ہاتھ سے چھری چھینتے ہوئے اسے دھکا دیا اور گرجا۔ ہاں ہو گئی ہوں پاگل، دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے اسمیر، تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے یہ عورت، یہ 2 ٹکے کی عورت۔ خالہ نے بمشکل توازن سنبھالتے ہوئے دو بدو غرائی۔ بکواس بند کرو، خبردار جو میری بیوی کے بارے میں غلاظت بھری زبان کھینچ لوں گا میں۔ اور دھوکہ میں نے دیا ہے دھوکہ؟ خالہ بیوی، پچھلے 5 سال سے آپ مجھے دھوکہ دیتی آ رہی ہیں۔ ماڈلنگ کی آڑ میں ڈائریکٹر کے ساتھ ناجائز تعلقات آپ کے رہے ہیں اور ہیں بھی۔ شوہر ہوتے ہوئے راتیں آپ باہر گزارتی تھیں، کبھی لیٹ شوٹنگ کا بہانہ تو کبھی موسم کی خرابی کا، اور یہ بہانے اسی لیے بنائے جاتے تھے تاکہ آپ ایک غیر مرد کے ساتھ راتیں گزار سکیں۔ اس کی دھار زخمی شیر کی مانند تھی جو گھر کے در و دیوار سے ٹکراتی واپس پلٹی۔ خالہ کا رنگ تیزی سے سفید پڑ گیا اور وہ بے ساختہ لڑکھڑا گئی۔ جھوٹ، یہ اپنا کیا کردہ میرے چھپانے کے لیے مجھ پر الزام ڈال رہے ہو؟
وہ اپنے تمام گناہگار فعل سے مکر گئے۔ نہیں، جھوٹ نہیں، یہ تمہارا جھوٹ نہیں، یہ تصویریں ہیں جنہیں میں دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ ہسپتال کی رپورٹس ہیں جس میں تم نہ جانے کے باوجود بھی جا چکی ہو ابارشن کے لیے اور اپنے بچے کو ختم کرنے کے لیے جس کا باپ میں نہیں تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں یہ ثبوت اکٹھا کر رہا تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا تم ہو کمال کی، پچھلے 3 سال سے میں اس شک و شبہات میں مبتلا رہا، کبھی کوئی ثبوت ڈھونڈ پایا۔ ارے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے میرا بھروسہ اور ذات سے اٹھ گیا تھا، اور پھر تم نے میری زندگی میں اس لڑکی کو لے آئی یہ کہہ کر کہ تم چاہتی ہو ہماری اولاد اس دنیا میں آئے، لیکن در حقیقت تم اولاد اس لیے چاہتی تھی تاکہ میری تمام جائیداد کا وارث آ سکے اور تم مجھے اپنا آشنا کے ساتھ مل کر مارتے ہوئے تمام پراپرٹی حاصل کر لو۔ لیکن دیکھو خدا کی کرنی، خدا نے میرے دل میں اس عورت کے لیے محبت ڈال دی، مجھے بتایا کہ ایک عزت دار عورت کیسی ہوتی ہے۔ ایک عزت دار عورت کے لیے اس کا شوہر، اس کا گھر معنی رکھتا ہے، اور نایاب جیسی ایک عزت دار عورت ہی مرد کی محبت کی مستحق ہے۔ بالآخر تمہارا تمام سچ سامنے آ ہی گیا، میں آزاد ہو گیا تم سے، تمہارے گھٹن زدہ ساتھ سے۔ میں اسمیر عثمان پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور وہ آخری اہم فیصلہ لیتے ہوئے حالہ جیسے دھوکے باز عورت کو اپنی زندگی سے بے دخل کر گیا اور نایاب کو اپنے الفاظ سے معتبر کر گیا۔ نایاب بن آواز سسکتے ہوئے زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا اسمیر، میں تم سے محبت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں تم سے، ایسا نہیں کرو، اپنے الفاظ واپس لو، تم یہ سب اس کی وجہ سے کر رہے ہو نا، میں اسے مار ڈالوں گی۔ وہ جنون میں آتے ہوئے اسمیر سے التجا کرتے نایاب کی طرف بڑھنے لگی، لیکن اسمیر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے داخلی دروازے کی جانب دھکیل دیا جہاں لیڈی آفیسرز کے ساتھ پولیس آفیسرز بھی موجود تھیں۔ لے جائیں اسے، دھوکہ دہی کا مقدمہ ہوگا اس خاتون پر اور قتل کی کوشش کرنے کا بھی۔ دیکھ تو آپ لگ چکے ہیں، پولیس افسران سے کہنے کے بعد اسمیر نایاب کی جانب متوجہ ہوا ہے۔ رونا نہیں میری جان، اس حالت میں تو بالکل نہیں، سب ٹھیک ہو گیا ہے، سب سہل ہو گیا ہے، اب نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی دشواری۔ اسے یوں بن آواز روتا دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا، قریب آ کر اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو لبوں سے چنتے ہوئے وہ اسے پچکار گیا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اسمیر، آئندہ کے بعد مجھے یوں تنہا مت چھوڑیے گا۔ نایاب بچوں کی طرح ہچکیوں سے روتی اس کے سینے سے لگی۔ میں بھی بہت پیار کرتا ہوں اپنے بچے کی ماں سے، اور رہی دور جانے کی بات، سانسوں سے دوری انسان کو جانی نقصان پہنچا دیتی ہے، اور میں اپنی جان گنوانا نہیں چاہتا۔ اس کے سر پر لب رکھ کر محبت پاش لہجے میں وہ بولا اور اس کے گرد حصار باندھ گیا۔